میرے قابل قدر علماء کرام نے نہایت ہی جرات اور تفصیلات کے ساتھ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میں دو ٹوک لفظوں میں 4 باتیں آپ سے کہہ کے اجازت لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ جو سارے خطبہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں، دعا ضرور کریں۔ دوسری بات، امریکہ اور اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہمارا نوجوان بیلٹ خریدنا ہو تو اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک اس کے اوپر USA نہ لکھا ہو۔ میرے نوجوان نے کوٹ پتلون خریدنی ہو تو اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک امریکہ کا ٹھپا نہ لگا ہو۔ اس بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ دوسری بات، میں نے اسلامی ممالک کے سربراہان سے کرنی ہے۔ تیسری بات، میں نے اپنی حکومت سے، اور چوتھی بات میں نے اپنے رب سے کرنی ہے۔ بوڑھا ہوں، تفصیلات کا ٹائم نہیں، شعلہ بنوائی بھی نہیں ہوتی اب۔ آپ سے تو میں نے عرض کیا کہ دعا کریں، بائیکاٹ کریں۔ اسلامی ممالک کے سربراہان سے میں یہ درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں ایک مثال دے کر کہ میرے بھائیو، اگر ایک گھر میں، ایک قبیلے میں، ایک خاندان میں 57 مرد موجود ہوں، پھر کہتا ہوں، اگر ایک گھر میں، ایک خاندان میں، ایک قبیلے میں، ایک فیملی میں 57 مرد موجود ہوں اور ان کی موجودگی میں باہر سے آ کر کوئی غنڈا، کوئی باہر سے آنے والا اچکا، کوئی باہر سے آنے والا سفاک اور درندہ ہمارے بال بچوں کا سر نوچے، ان کو تماچے مارے، ان کو ذبح کرے، ان پہ فائرنگ کرے، ان پہ بارود کے بم برسائے، کیا وہ 57 مرد جو گھر میں رہنے والے ہیں وہ بے حیا ہو کر بیٹھے رہیں گے، یا ان کے جسم پہ کب کبھی آئے گی؟ میرے دوستو، میرے بھائیو، اب نہیں تڑپو گے تو پھر کب تڑپو گے؟ اب نہیں بولو گے تو پھر کب بولو گے؟ فلسطین کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، فلسطین کے یتیم اپنے بازو سر پہ رکھ کر چیخ چیخ کے پکار رہے ہیں، ہمیں بتایا جائے ہمارا قصور کیا ہے، ہمیں بتایا جائے ہمارا گناہ کیا ہے، کس گناہ کی پاداش میں
ہم پہ بمباری کی جا رہی ہے، کس گناہ کی پداش میں ہمیں بم مار کر خاک کستر کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ 57 ممالک ہیں، اگر آپ اب نہیں بولیں گے تو پھر کب بولیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی یہ آپ کی کیا فکر ہے؟ لعنت ہے آپ کی فکر پہ اور افسوس ہے آپ کی سوچ پہ۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اسرائیل کی بربریت! اسرائیل کا ظلم! بچوں کو ہلاک کرنا! جلال پور بھٹیاں کے غیور مسلمانوں، ایک آپ بھی تاریخ ساز ہیں، ایک میں بھی تاریخ ساز ہوں، ایک فلسطین کا بچہ تاریخ ساز ہے۔ مستقبل کا مورخ ہمارے انتظار میں بیٹھا ہے۔ جلال پور بھٹیاں کا مسلمان کیا کردار ادا کرتا ہے اور دنیا کا بچہ نوجوان، ملک کا اپنے علاقے کا سربراہ کیا جو ہے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ میں بھی اپنی تاریخ کا ضامن ہوں، تو بھی اپنی تاریخ کا ضامن ہے۔ میں اور اپنی تاریخ کیا لکھائیں گے؟ تاریخ ساز انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا لکھے گا دنیا جانے گی۔ تاریخ کا طالب علم، تاریخ کو رقم تراز کرنے والا، یہ اپنے کاغذات اور اوراق میں یہ لکھے گا کہ ادھر عورتوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور نہتے مسلمانوں پہ بم برسا کر ان کو خاک اور آگ کے سپرد کر کے ان کو خاک کستر کیا جا رہا تھا، اور ہماری قوم جو ہے ناچ گانے میں اور کرکٹ کے کھیل میں مصروف تھی۔ سامعین محترم، میری بات کو غصے سے نہیں سننا۔ کرکٹ کھیلنے کے بڑے موقع ہوتے ہیں، کھیل کے بڑے موقع ہوتے ہیں۔ مجھے بتایا جائے، ناراض نہیں ہونا، اگر تیرے باپ کا جنازہ پڑا ہو، تیری ماں کا جنازہ پڑا ہو، کیا تو ناچے گا؟ کیا تو گائے گا؟ کیا تو دھمال مارے گا؟ کیا تو گانے گائے گا؟ یا غمناک ہو کے برسر کے سامنے آ کر اللہ کے حضور دعائیں کرے گا؟ تیسری بات، میں اپنے صدر مملکت نگران وزیر اعظم، وہ تو نگرانی کے لیے آئے، اور ادھر ہمارے خطیب صاحب آرمی چیف کا نام لے رہے تھے کہ بڑے دھڑلے کے آدمی ہیں، حافظ عاصم منیر صاحب۔ حافظ صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاقے میں روم کے بادشاہ نے علی کی فوج پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ یہ ظالم رومی جو ہے میرے علی کے علاقے میں حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کافر رومی کو للکارا اور للکار کر کہا، اور رومی کتے، مجھے پتا چلا ہے تو علی کی فوج پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، باز آ، اگر تو قریب آنے کی کوشش کرے گا، حملے کی کوشش جسارت کرے گا، تو میں علی کا سپاہی بن کر میدان میں آئوں گا، میں
اور میرا بھائی علی دونوں مل کر تجھ پہ اس انداز سے حملہ کریں گے کہ پھر سمندر کی موجیں بھی تجھے پناہ نہ دے گی۔ حافظ صاحب، آپ کے پاس فوج ہے، آپ کے پاس میزائل ہے، آپ کے پاس ٹینک ہے، آپ تھوڑی سی فوج کو حرکت دے کر ایک دفعہ تا اپنی ترنگ میں آ کر نعرہ مستانہ بلند کر کے اس کافر کو للکار کے کہو، او اسرائیلی کتے، میں آ رہا ہوں، پھر دیکھنا رب محمد کی قسم ہے پوری کائنات کے لوگوں کی دعائیں بھی تیرے ساتھ ہوگی اور اللہ کی مدد بھی تیرے ساتھ ہوگی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں دردوں سے قطارت در قطار آتی۔ آخری بات میں گزارش اپنے مولا سے کہتا ہوں، مولا ہم بزدل ہو گئے، مولا ہم بے شرم ہو گئے، مولا ہم محکوم ہو گئے، تو رحم فرما، خار ہیں بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں تو ہیں۔ والسلام علیکم۔